بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیبت، جھوٹ اور گالی دینے والوں کے روزے کا حکم۔ روزہ میں غیبت، جھوٹ اور دوسرے گناہوں کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزے کی فرضیت بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، لعلکم تتقون، سورہ بقرہ آیت نمبر 183، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقوی کو حاصل کرنے میں روزے کا بڑا دخل ہے، کیونکہ روزے سے اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنے کا ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے، وہی تقوی ہے، وہی تقوی کی بنیاد ہے۔ روزے رکھنے سے نفس کے تقاضوں پر زد پڑتی ہے اور شہوانی قوتوں میں ضعف پیدا ہوتا ہے، اور تقوی صغیرہ، کبیرہ، ظاہرہ اور باطنہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ ایک مہینہ دن میں کھانے پینے اور جنسی تعلقات کے تقاضوں پر عمل کرنے سے اگر باز رہے تو باطن کے اندر ایک نکھار اور نفس کے اندر سدھار پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزے ان احکام و آداب کی روشنی میں رکھ لے جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں تو واقعتاً نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ جو گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ دو چیزیں گناہوں کا باعث بنتی ہیں، ایک منہ اور دوسری شرمگاہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس الجنۃ فقال تقوى اللہ وحسن الخلق، وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 2004 ہے۔ باب کتاب البر والصلہ۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جنت میں لوگوں کا زیادہ کس وجہ سے داخلہ ہوگا، تو فرمایا کہ اللہ کے تقوی اور حسن خلق کی وجہ سے۔ پھر سوال کیا گیا کہ لوگ جہنم میں زیادہ کس وجہ سے داخل ہوں گے، تو فرمایا کہ منہ اور شرمگاہ کی وجہ سے۔ روزہ میں منہ اور شرمگاہ دونوں پر پابندی ہوتی ہے، اور مذکورہ دونوں راہوں سے جو گناہ ہو سکتے ہیں روزہ ان سے باز رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، لیس الصیام من الطعام والشراب وحدہ ولکنہ من الکذب والباطل واللغو والحلف۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے۔ ترجمہ: روزہ صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں بلکہ جھوٹ، باطل، لغو باتوں اور جھوٹی قسموں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ الا ان الصیام لیس من الطعام والشراب ولکن من الکذب والباطل واللغو۔ یہ حدیث پاک شعب الایمان کی حدیث ہے۔ ترجمہ: خبردار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خبردار کہ روزہ صرف کھانے اور پینے سے بچنے کا نام ہی نہیں ہے بلکہ جھوٹ، باطل اور لغو باتوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے بھی اسی قسم کی حدیث مروی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ میں صرف کھانے اور پینے سے بچنے ہی کا اہتمام کافی نہیں بلکہ جھوٹ، باطل اور لغو باتوں سے بچنا بھی ضروری ہے، اور جو شخص
روزہ رکھ کر گناہ کے کام، خاص کر زبان کے گناہ، مثلا جھوٹ، غیبت، بہتان، تہمت، گالی گلوچ، لعن طعن، جھوٹی گواہی اور قسم وغیرہ نہ چھوڑے، جھوٹی قسمیں نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے روزہ کو شرف قبولیت عطا نہیں فرماتا، کیونکہ اس قسم کی چیزیں تو روزہ کے علاوہ بھی گناہ ہیں، اور روزہ رکھ کر گناہوں سے بچنا اور زیادہ ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ صرف کھانے پینے اور جنسی تعلقات کے چھوڑنے ہی سے روزہ کامل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ضروری کہ فواحش و منکرات اور ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھنا لازم ہے۔ روزہ کی حالت میں ہو اور آدمی بد کلامی یا بد عملی کرے، یہ اس کو زیب نہیں دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الصیام جنۃ فلا یرفث ولا یجہل وإن امرؤ قاتلہ او شاتمہ فلیقل انی صائم مرتین۔ بخاری شریف کی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈال ہے، یعنی گناہ اور عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ۔ بس روزہ دار نہ تو بے شرمی کی بات کرے اور نہ جہالت کی، اور اگر کوئی آدمی اس سے لڑے جھگڑے یا گالی گلوچ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ کہے، 2 مرتبہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ترجمہ: روزہ ڈال یعنی گناہ اور عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور جب تم میں سے کسی کا کسی دن روزہ ہو تو گندی باتیں نہ کرے، شور نہ مچائے۔ اگر کوئی شخص گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑا کرنے لگے تو اس کو گالی گلوچ سے جواب نہ دے، بلکہ یوں کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار آدمی ہوں، گالی گلوچ لڑائی میرا کام نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث فإن صابك احد او جاہل علیک فلیقل انی الصائم۔ یہ حدیث پاک صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے۔ روزہ دار در حقیقت صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ بے ہودہ اور شہوت پرستی والی باتوں سے رکنے کا نام ہے۔ لہذا اگر آپ کو روزہ کی حالت میں کوئی گالی دے یا کوئی جہالت والی حرکت کرے تو آپ کو چاہیے کہ وہ یہ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ دار خود سے بے ہودہ اور شہوت پرستی والی باتوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ اگر کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ ایسی حرکت کرے کہ جس کے نتیجہ میں بے ہودہ یا شہوت پرستی والی حرکت مثلا گالی گلوچ، بد نظری، زنا وغیرہ کی نوبت آئے تو وہ اس سے یہ کہہ کر اعراض کرے کہ میں روزہ سے ہوں، اور روزہ دار کو اس طرح کی حرکات زیب نہیں دیتی۔ بعض روزہ دار روزہ کی حالت میں بڑی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ذرا سی بات پر بیوی سے لڑنا، بچوں کو پیٹنا، ملازمین کو ڈانٹنا، غرضے کہ ان کا روزہ رکھنا دوسروں کے لیے ایک آفت ناگہانی بن جاتا ہے۔ یہ بڑی معیوب بات ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ لڑتے جھگڑتے تو نہیں، لیکن گرمی، بھوک و پیاس ہی کا شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں۔ جب ان سے ملو ان کے پاس یہی قصہ ملتا ہے، اور بعض لوگ اس سے بھی کچھ زیادہ ہی ہائے ہوئی کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔ یہ سب بے صبری کی باتیں ہیں جن سے روزہ دار کو بچنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تصابا وانت صائم فإن سابك احد فقل انی صائم وان كنت قائما فاجلس۔ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ کی حالت میں گالی گلوچ نہ کرو، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ گالی گلوچ کرے تو اسے آپ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، اور اگر آپ کھڑے ہوئے ہوں تو بیٹھ جائیں تاکہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اور ایک روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیام الا السحر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کے لیے بھوک کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور بہت سے تہجد گزار ایسے ہیں کہ جن کے لیے جاگنے کی سوا کچھ نہیں۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ کی مسند احمد کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ اور تہجد جیسے اعمال میں اگر کوتاہی کی جائے، خواہ نیت کے اعتبار سے مثلا ریاکاری شامل کر کے یا عمل کے اعتبار سے مثلا گناہ اور لغو بات شامل کر کے، تو ایسے انسان ایسی صورت میں ظاہری مشقت و مجاہدہ تو ہو جاتا ہے، لیکن اس عمل کی اصل فضیلت اور قبولیت سے محرومی ہوتی ہے۔ بعض لوگ اور خاص کر کئی عورتیں مختلف قسم کے گناہوں کو تو چھوڑتی نہیں، اور اس کے بجائے ایک اور خرابی میں مبتلا ہوتی ہیں، وہ یہ ہے کہ روزہ میں بالکل بات چیت کرنے کو منع اور گناہ سمجھتی ہیں۔ بلکہ بعض عورتیں تو روزہ ہی خاموشی کا رکھتی ہیں، یعنی دن بھر کسی سے بات چیت نہیں کرتی۔ حالانکہ اسلام سے پہلے تو یہ طریقہ عبادت میں داخل تھا کہ نہ بولنے کا روزہ رکھے، صبح سے رات تک کسی سے کلام نہ کرے، جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے واقعہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ یہ آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 26 ہے۔ ترجمہ، بے شک میں نے رحمان کے لیے روزے کی منت مان رکھی ہے، لہذا آج میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ مگر اسلام نے اس طرح روزہ رکھنے کے حکم کو منسوخ اور ختم کر دیا ہے، اور یہ لازم کر دیا کہ روزے میں صرف برے کلام، گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت وغیرہ سے پرہیز کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حفظت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یتما بعد احتلام ولا سمات یوم الی اللیل۔ یہ حدیث پاک سنن ابو داؤد کی ہے۔ ترجمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی یہ بات محفوظ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں، یعنی جب یتیم بچہ بالغ ہو جائے تو اس کو یتیم نہیں کہا جاتا، اور رات تک خاموشی اختیار کیے رکھنا کوئی عبادت کی چیز نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے چپ کا روزہ رکھنا ایک عبادت شمار ہوتا تھا، لیکن اسلام میں اس سے منع کر دیا گیا اور اس کے بجائے ذکر اور نیک باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا۔